حارث قذاب دمشقی کی گرفتاری ایک سنسنی خیز واقعہ تھا۔ عبد الملک خلیفہ نے بصری کو 40 سپاہیوں کے ساتھ بیت المقدس بھیجا، جہاں رات کے اندھیرے میں حارث کی مخفی جگہ پر پہنچے۔ دربان نے دروازہ کھولنے سے انکار کیا، مگر بصری کی باتوں نے اسے راضی کر لیا۔ جب دروازہ کھلا تو حارث چھپ رہا تھا، لیکن بصری نے اسے پکڑ لیا۔ حارث دمشقی جب قرآن کی آیات پڑھتا تو زنجیریں بار بار خود بخود ٹوٹ جاتی، کسی پتھر کو انگلی لگاتا تو وہ تسبیح کرنے لگ جاتی۔ حارث اپنے اس مخیر العقل افعال کو معجزات سے تعبیر کرتا تھا، جبکہ یہ شیطانی افعال تھے۔ آخرکار حارث گرفتار ہو کر خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے سزا دی تو حفاظتی دعا کے بغیر وار کرنے والے محافظ کی ناکامی کے بعد واقعی اثر ہوا۔ شیخ ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ اس کے ساتھی جنات تھے، ملائکہ نہیں۔ آؤ اس واقعات کی پوری تفصیل سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس اہل خلوت کو راہ راست سے منحرف کرنے میں ایسے کمال رکھتا ہے کہ انسانی علم و عمل کے بڑے بڑے قلعے اس کی ادنا فسوں ترازیوں سے آنن فانن زیر و زبر ہو جاتے ہیں۔ اگر توفیق الہی اور ہدایت ازلی رفیق حال ہو تو انسان میں اس کی غائبانہ بستبرد سے ہر وقت محفوظ ہے، ورنہ جو تالہ گمگشتہ اپنے قسمت کی باغ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں وہ ان کو ایسی بری طرح پھٹکتا ہے کہ جس کا جھٹکا مشرق و مغرب تک محسوس کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وہ شخص ہیں جنہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس منصب کے اور بھی دعوے دار گزر چکے ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ فتوحات مکیہ باب 81 میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر طریقت سے بھی اوائل میں کہا گیا تھا کہ تم مسیح موعود ہو، لیکن چونکہ وہ ہر چیز کو کتاب و سنت کی عینک سے دیکھنے کے عادی تھے، حق تعالیٰ نے انہیں شیطان کے دام سے محفوظ رکھا۔ جب جنود ابلیس نے حارث کو اپنی نگاہ التفات سے مخصوص کر کے اس پر القاء و الہام کے دروازے کھولے تو اس کو عجیب قسم کی چیزیں دکھائی دینے لگیں جو پہلے کبھی مشاہدہ سے نہیں گزرتی تھیں۔ اس کا باپ موضع حولہ میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے والد کو لکھ بھیجا کہ جلدی سے میری خبر لو، مجھے بعض ایسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جن کے متعلق خوف ہے کہ مابعدہ شیطان کی طرف سے ہوں۔ یہ پڑھ کر گم کردہ راہ باپ نے اس کو ورطہ ہلاک سے نکالنے کے بجائے الٹا گمراہی کے جال میں پھنسا دیا اور لکھ بھیجا، بیٹا تو اس کام کو بے خطر کر گزر جس کے کرنے کا تجھے حکم ہوا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: کیا میں تم کو بتلاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جو دروغ گو اور بد کردار ہیں۔ تو نہ دروغ گو ہے اور نہ بد کردار، اس لیے تو اس قسم کے اوہام کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دے اور بلا تعامل اس کی تعمیل کر جس کے لیے تجھے ارشاد ہوتا ہے۔ لیکن حارث کے باپ کا یہ استدلال بالکل باطل تھا، کیونکہ اس سے اگلی آیت ترجمہ ہے کہ شیاطین کے اطلاعیں سننے کے لیے کان لگائے رہتے ہیں۔ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ آیت ان کاہنوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جنہوں نے غائب دانی کی دکانیں کھول رکھی تھیں۔ وہی لوگ شیاطین سے روابط پیدا کرتے اور ان سے غائب کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے رکھتے تھے۔ غرض آیت کے مفہوم میں قطعاً یہ چیز داخل نہیں کہ شیاطین کاہنوں کے سوا کسی دوسرے شخص سے تعارض نہیں کرتے۔ ابلیسی لشکر کا تو فرض منصبی ہی یہ ہے کہ بنی آدم کو ورطہ ہلاکت میں ڈالے۔ وہ کفار تجار اور عوام کو تو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ شیطانی کوشش کے بغیر ہی ان کی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ البتہ خواص پر اپنا دام اغوا مارنے سے کبھی نہیں چوکتے، لیکن بے مرشد لوگ کٹ پتلی کی طرح ان کے اشاروں پر رقص کرنے لگتے ہیں۔ وہ شخص جو صد رمق غذا پر اکتفا کرے، کم بولے، ہر وقت عبادت الہی یا مناجات میں مصروف رہے اور نفس کشی کا شیوہ اختیار کر کے اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرے، اس سے عادت مستمرہ کے خلاف ایسے محیر العقول افعال صادر ہوتے ہیں جو دوسروں سے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ اگر اہل اللہ میں سے ہوں تو ان کے خرق عادت کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر اہل کفر سے ہوں تو ایسا فعل استدراج کے نام سے موسوم ہے۔ یہ تصرفات محض ریاضت اور نفس کشی کا ثمرہ ہیں، ان کو تعلق باللہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بزرگ شریعت اور طریقت کا جامع ہو، اتباع سنت اور اقتدار سلف صالح کے ساتھ ریاضت اور نفس کشی کا مسلک اختیار کر رکھی تھی تو اس سے بھی ماورائے عقل افعال صادر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب حارث مسجد میں ایک پتھر پر انگلی مارتا تو وہ تسبیح پڑھنے لگتا، موسم گرما میں لوگوں کو سرما کے پھل کھلاتا، جاڑوں میں تابستان کے میوے پیش کرتا اور کہا کرتا کہ آؤ میں تمہیں مضافات دمشق سے فرشتے نکلتے دکھاؤں۔ چنانچہ حاضرین محسوس کرتے کہ نہایت حسین و جمیل فرشتے بصورت انسان گھوڑوں پر سوار جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب مرزا نظام علی احمد جیسے شخص کو پیرووں کی ایک بڑی جمعیت مل گئی جس کی ذات میں نہ کوئی خاص خوبی تھی اور نہ کوئی دوسرا امتیازی وصف پایا جاتا تھا، تو پھر عوام کا ان تمام حارث جیسے شخص کی عقیدت اور پیروی سے کیوں کر مخالف ہو سکتے تھے،
جس کے خوارق اور کرامات کی جلوہ نمائیاں عوام کو حیرت زدہ کر رہی تھیں۔ ہزارہا لوگ اس کے آستانہ زور کی جبہ سائی کرنے لگے۔ جب حارث کے استخراجی کمالات نے دور رس شہرت اختیار کی تو ایک دمشقی رئیس قاسم بن بخیم نام اس کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ تم کس بات کے مدعی ہو؟ کہنے لگا میں نبی اللہ ہوں۔ قاسم کہنے لگا تم عدو اللہ تو نہیں ہو؟ حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ان دنوں عبد الملک بن مروان خلافت اسلامیہ کے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ قاسم نے جا کر خلیفہ عبد الملک سے ملاقات کی اور حارث کی فتنہ انگیزیوں کا حال بیان کیا۔ عبد الملک نے حکم دیا کہ حارث کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب پولیس گرفتاری کے لیے مکان پر پہنچی تو اس کا کوئی کھوج نہ مل سکا۔ حارث دمشق سے بھاگ کر بیت المقدس پہنچا اور نہایت رازداری کے ساتھ اپنی فتنہ انگیزیوں میں مصروف ہو گیا۔ یہاں اس کے مرید ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے جو باخدا لوگوں کی ملاقات کے شائق ہوں۔ انہیں جہاں کہیں اس ذہنیت کا آدمی نظر آتا اس کو ساتھ لے جاتے اور حارث سے ملاقات کرا کے اپنی جماعت میں داخل کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ ایک بصری کو اپنے ساتھ لے گئے جو بیت المقدس میں نو وارد تھا۔ جب اس نے توحید الہی کے متعلق حارث کی نقطہ افرینیاں سنی تو اس کے حقائق و معارف پر اش کر گیا۔ لیکن جب حارث نے بتایا کہ میں نبی مبعوث ہوا ہوں تو کہنے لگا کہ آپ کی ہر بات پسندیدہ اور خوشگوار ہے، لیکن آپ کے دعوی نبوت کے ماننے میں مجھے تعامل ہے۔ حارث نے کہا نہیں تم سوچو اور غور کرو۔ اس وقت تو بصری بلا تسلیم دعوی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن دوسرے دن پھر آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا کلام نہایت مرغوب ہے، آپ کی باتیں خوب دل نشین ہوتی ہیں، میں آپ پر اور آپ کے دین مستقیم پر ایمان لاتا ہوں۔ غرض بادی النظر میں وہ حارث کی جماعت میں داخل ہو گیا اور شب و روز وہیں رہنا شروع کیا، یہاں تک کہ حارث کے مخصوص مریدوں میں شمار کیا جانے لگا۔ جب بصری نے حارث کے تمام جزوی و کلی حالات معلوم کر لیے تو ایک دن کہنے لگا یا نبی اللہ میں بصرہ کا رہنے والا ہوں، اتفاق سے بیت المقدس آیا اور سعادت ایمان نصیب ہوئی، اب میں چاہتا ہوں کہ پھر واپس جا کر لوگوں کو آپ کی نبوت کی دعوت دوں۔ حارث نے کہا ہاں تم ضرور اپنے وطن میں رہ کر اس خدمت کو انجام دو۔ واپس آ کر بصری نے معلوم کیا کہ اس وقت خلیفہ عبد الملک کہاں ہے۔ معلوم ہوا کہ اس وقت وہ سنبرہ میں فروکش ہے۔ وہاں جا کر خلیفہ سے ملاقات کی اور حارث کی شرانگیزیوں کا تذکرہ کیا۔ عبد الملک نے کہا وہ کہاں ہے؟ بصری نے کہا کہ وہ بیت المقدس میں فلاں جگہ چھپا ہوا ہے، اور کہا کہ اگر کچھ آدمی میرے ساتھ کر دیے جائیں تو میں اسے گرفتار کر کے بارگاہ خسروی میں پیش کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے 40 فرغانی سپاہی اس کی تحویل میں دے دیے اور ان کو حکم دیا کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کریں۔ اس کے بعد اپنے عامل بیت المقدس کے نام بھی ایک فرمان لکھوایا جس میں بصری کو حسب ضرورت ہر قسم کی امداد پہنچانے کی تاکید کی۔ بصری سپاہیوں کو لے کر بیت المقدس آیا اور رات کے وقت حارث کے قیام گاہ پر پہنچا۔ سپاہیوں کو ایک آڑ میں کھڑا کر کے پہلے خود گیا، لیکن دربان نے دروازہ کھولنے سے انکار کیا اور بولا گو کہ تم حضرت کے خدام میں داخل ہو، تاہم اتنی رات گئے کسی کے لیے داخلہ کی اجازت نہیں۔ لیکن بصری نے سخن ترازی اور فسوں افسانہ سے رام کر کے اسے دروازہ کھولنے پر رضامند کر لیا۔ جب دروازہ کھلا تو بصری نے فوراً سپاہیوں کو بھی بلا لیا۔ یہ دیکھ کر دربان اور دوسرے پیروان حارث کے ہوش اڑ گئے اور عالم سراسیمگی میں چیخنے چلانے لگے اور بولے افسوس تم لوگ ایک نبی اللہ کو قتل کرنا چاہتے ہو جسے خدا نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ جب بصری اور ان کے رفقائے کار اندر گئے تو حارث مفقود تھا۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ حارث اس وقت خطرے کا احساس کر کے ایک طاق میں چھپ گیا تھا جو مریدوں نے ان کے چھپنے کے لیے بنا رکھا تھا۔ بصری سے تو کوئی بات مخفی نہیں تھی۔ اس نے طاق میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولنا شروع کیا تو ہاتھ حارث کے کپڑے سے چھو گیا۔ اس نے حارث کو کھینچ کر باہر نکالا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو جکڑ لو۔ انہوں نے زنجیر گردن میں ڈال کر دونوں ہاتھ گردن سے باندھے اور لے چلے۔ جب وہ بیت المقدس میں پہنچے تو حارث نے قرآن کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں بفرض محال راہ راست کو چھوڑ دوں تو یہ حق فراموشی مجھی پر وبال ہوگی، اور اگر راہ ہدایت پر مستقیم رہوں تو یہ اس کلام پاک کی بدولت ہے جس کو میرا رب مجھ پر نازل فرما رہا ہے۔ اس آیت کا پڑھنا تھا کہ گلے اور ہاتھ کی زنجیر ٹوٹ کر زمین پر جا پڑی۔ یہ دیکھ کر پیادوں نے زنجیر اٹھا کر پھر ہاتھ گلے سے باندھے اور اسے اپنے ساتھ لے چلے۔
جب دوسرے دروازہ پر پہنچے تو حارث نے پھر وہی آیت پڑھی اور زنجیریں پھر ٹوٹ کر زمین پر جا گریں۔ پیادوں نے پھر سلاسل کو اٹھایا اور دوبارہ جکڑ کر ساتھ لے چلے۔ آخر کار دمشق پہنچ کر خلیفہ عبد الملک کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ کیا واقعی تم مدعی نبوت ہو؟ حارث نے کہا کہ ہاں، لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ جو کچھ کہتا ہوں وہی الہی کے موجب کہتا ہوں۔ خلیفہ نے ایک قوی الہیکل محافظ کو حکم دیا کہ اس کو نیزہ مار کر ہلاک کرو۔ نیزہ مارا گیا، لیکن کچھ اثر انداز نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر حارث کے مریدوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انبیاء اللہ کے جسم پر ہتھیار اثر نہیں کرتے۔ خلیفہ نے محافظ سے کہا کہ شاید تم نے بسم اللہ پڑھ کر نیزہ نہیں مارا۔ آپ کے مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر وار کیا تو وہ بری طرح زخم کھا کر گرا اور جان دے دی۔ یہ 29 ہجری کا واقعہ ہے۔ شیخ ابن تیمیہ نے کتاب الفرقان بین الاولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں لکھا ہے کہ حارث کی زنجیر اتارنے والا اس کا کوئی شیطان دوست تھا، اور اس نے گھوڑوں کے جو سوار دکھائے تھے وہ ملائکہ نہیں بلکہ جنات تھے۔ حارث دمشقی تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، مگر ابھی کچھ اور فتنوں کا ظہور ہونا باقی تھا، جس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔